آج کی اس تقریب کا جو آغاز ہے وہ ربن کٹنگ سے ہو گیا. ہم آپ تمام لوگوں کے جو اپنے قیمتی لمحات، قیمتی وقت آج آپ نے ہمیں دیا، ہم آپ کے بہت ممنون ہیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور قابل تحسین ہیں آج کے آرگنائزر جنہوں نے اتنا خوبصورت جو ہے وہ ماحول آپ لوگوں کو دیا، اتنا خوبصورت انوائرمنٹ آپ لوگوں کو دیا. میں ڈاکٹر وسیم صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عمر بھائی آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے وابڈا ٹاؤن کی عوام کے لیے اتنا خوبصورت ایک تحفہ دیا ہے ان کو جو قابل ستائش ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ سب کے آنے کا شکریہ. یہ جو جم ہم نے اوپن کیا ہے اس کا مقصد علاقے کو ایک پراپر ایکسرسائز روٹین کی طرف لے کے آنا ہے. میں اکثر اپنی فیس بک ویڈیوز میں ایک بات کرتا ہوں کہ کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو، کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. تو ایک تو کم کھانا ہے اور صحیح کھانا ہے، اس کی روٹین سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشقت کروانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ انسان نے پیٹ سے بدترین کسی برتن کو نہیں بھرا حالانکہ اس کی کمر سیدھی رکھنے کو چند لقمے کافی ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ انسان کم خوراک میں زیادہ مشقت کر سکتا ہے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ خوراک ٹھیک کی جائے اور مشقت کی طرف لایا جائے، کیونکہ غذائی بیماریوں کا ایک انبار ہے جو کہ ہماری طرف آ رہا ہے. بی بی سی کے مطابق 2035 میں آدھا پاکستان شوگر کا شکار ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی خوشی ہوتی ہے، کوئی بات پکی ہوتی ہے، کوئی کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوراک کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، فوڈ کو ایز اے سیلیبریشن لیا جاتا ہے، جو کہ اگر کسی ایک اوکیزن تک محدود ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح خوراک کیا ہے اور غلط خوراک کیا ہے. جیسے جو اللہ کی بنائے ہوئے فیٹس ہیں، جتنی بھی یہ جو غذائی ترتیب ہے یہ پروسیسڈ ہو گئی ہے، پروسیس فوڈ مل رہا ہے ہر جگہ. تو ایک تو ہم نے قدرتی فوڈ کی طرف جانا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وائٹامنس کی کمیاں ہیں. جیسے کووڈ میں وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کے اوپر بہت سارے ڈاکٹرز نا وائٹامن ڈی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو وائٹامنس کی کمیوں کو پورا کرنا ہے اور زیادتیوں کو جو خوراک کی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہم بہت سارے خلیوں کا مجموعہ ہیں، تو اگر ہمارے خوراک کے ذریعے کمیاں پوری ہو جائیں اور زیادتیاں کنٹرول ہو جائیں تو خلیوں کو وہ ماحول مل جائے گا کہ جس میں باڈی اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو نہ صرف اس جم میں ایکسرسائز ہوگی بلکہ ہیلدی فوڈ بھی دیا جائے گا اور ایک ایسی ٹریننگ نہیں ہوگی کہ جیسے بہت سے جم میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود سے لوگ لگے ہوتے ہیں. ایک سائنٹیفک اپروچ ہوگی، پراپر نیوٹریشن کے ذریعے آپ کو ڈے 1 سے ایک اچھی ڈائٹ پہ ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک صحیح افیکٹو ایکسرسائز کرائی جائے گی. مجھے خوشی ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بات ریلیٹ کر رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگوں کو الحمدللہ فائدہ ہوا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویٹ لاس کیا ہے، فیٹ لاس کیا ہے، جو یہاں بیٹھے ہوئے اگر ہاتھ کھڑا کر لیں. ٹھیک، تو یہ دیکھیں ثبوت کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. تو یقین قائم ہو. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ شوگر ٹھیک نہیں ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو. تو یہ یقین چاہیے اور خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں، عطا کا ذمہ دار وہ ہے. یہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے بات سے بات، اس میں میں نے یہ پڑھا کہ خطا کے ذمہ دار آپ ہو جائیں، عطا کا ذمہ دار وہ ہے. یعنی کہ اگر غلطیاں ہم کر رہے ہیں، خوراک کی بے ترتیبی ہماری ہے، مشقت ہم نہیں کرتے، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور جب ہماری چال ٹھیک ہو جائے گی تو ستاروں کی چال خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کے ساتھ میں اینڈ کروں گا. آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے اور اس کے علاوہ ہمیں بھرپور طریقے سے سپورٹ کیجیے گا، کیونکہ نیت ہماری یہی ہے کہ پاکستان کو فٹ کرنا ہے اور آنے والی بیماریوں سے بہت سارے لوگوں کو بچانا ہے اور وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو اس راہ پہ ڈالنا ہے جہاں پہ ان کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرا جس گھرانے سے تعلق ہے، میں نے اس گھرانے میں ہمیشہ لوگوں کی خیر کے بارے میں دیکھا ہے، لوگوں کی فلاح کے بارے میں دیکھا ہے. بہت الجھے ہوئے مسئلے آئے اور بہت آسانی سے اپنے مسئلے حل کروا کر چلے گئے.
لہٰذا مجھے اس بات کا بہت شدت سے احساس ہے کہ فلاح کا کام کرنا کتنا ضروری ہے، لوگوں کی فلاح کے اوپر کام کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اللہ بھی لوگوں کی فلاح کر رہا ہے، اور جب کوئی انسان اس فلاح میں داخل ہوتا ہے تو وہ ربوبیت کے کسی حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں وہ اللہ کی فلاح ہے، جب کسی پریشان حال کی پریشانی دور کرتے ہیں تو وہ فلاح ہے، جب کسی بیمار کو شفا دیتے ہیں تو وہ فلاح ہے۔ سب کے حکم نامے اللہ کی طرف سے ہی ہیں، لیکن سبب کوئی نہ کوئی انسان بن رہا ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے بہت پرانا متعارف نہیں ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہماری پہچان بہت پرانی ہے۔ تو ہم لوگ جب ملے تو ایسے ملے کہ جیسے لگا کہ ہم بہت پرانے آشنا ہیں، اور شاید سرکار واصف صاحب جس طرح سے مجھے تعلیم دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہیں تعلیم دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک خاصیت جو مجھے سب سے زیادہ جس نے متاثر کیا ہے کہ یہ ایک بہت ہیلدی جسم کے اندر ایک بہت جو ہے نا نرم روح ہے۔ جسم بڑا ان کا ہیلدی سخت والا لگتا ہے، لیکن روح ان کی نرم ہے الحمدللہ، کہ یہ احساس کرنے والے جو روح ہوتی ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اور یہ جو یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے، یا ڈاکٹر صاحب جہاں جہاں پر بھی کام کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو کوئی آتا ہے نا تو پہلے اس کی پریشانی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جسم کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70% سے زیادہ جو ہے وہ انسان کے خیالات کی ہیں۔ انسان اپنے خیالات کے اندر اتنا جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور واصف صاحب سرکار فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی جو ہے وہ حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا خیال درست ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے قدم صحیح طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور میں خود ڈاکٹر صاحب سے مستفید ہوتا رہتا ہوں اپنی صحت کے حوالے سے۔ میں جو لوگ جانتے ہیں کہ میں اکثر محافل پہ جاتا ہوں، لنگر شریف کھلا ہوتا ہے، وہاں پر کھانے شانے بھی ہوتے ہیں، تو بد پرہیزیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سے جب سے میرا سلسلہ بنا تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے میرا بھی ہاتھ کھڑا کروا دیا کہ جی کس کس نے وزن کم کیا ہے، تو میں بھی ان شہیدوں میں شامل ہوں جنہوں نے 10 کلو وزن کم کر لیا ہے، لیکن میرا ٹارگٹ ابھی اور بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو نا تھوڑی سی تڑی کروا دی ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جی سرکار کا عرس مبارک آ رہا ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے مجھے فٹ نہ کیا تو میں نے تو پہ چھوڑ دی ابھی بات۔ تو امید ہے کہ یہ اہل علاقہ کے لیے یہ بھی ایک خیر کا باعث بنے گی یہ جگہ، کہ جہاں پر لوگوں کی نشو و نما کے اوپر کام ہو، لوگوں کی صحت کے اوپر کام ہو، لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر کام ہو۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ انسان جب سٹریس میں ہوتا ہے نا، بہت زیادہ سٹریس میں، تو کتابیں ایک ایسی چیزیں ہیں کہ جو 60% سٹریس آپ کا ریلیز کر دیتی ہے، اور 60% کے بعد جو چیز سیکنڈ نمبر پر آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی ایکسرسائز، آپ کا واک کرنا، آپ کا اپنے جسم کے ساتھ اس کو مشقت میں لے کے آنا۔ 55% جو ہے سٹریس لیول انسان کا وہ اچھی ایکسرسائز سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی میں جو شخص کامیاب ہونے، سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی گرو نہیں کرنے دیتی کسی بھی حال میں۔ یہ جو انسان کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں یہ بھی اپنے اندر ایک ڈپریشن پیدا کرتی ہیں، انسان اور کہیں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ڈپریشن جیسی بیماریاں جو چھوٹے چھوٹے بچوں میں نظر آتی ہیں، نوجوان نسل میں نظر آتی ہیں، پڑھائی کا سٹریس ہے، نمبر اچھے لینے کا سٹریس ہے، معاشرے میں اچھا چلنے کا سٹریس ہے، غریبی کا سٹریس ہے، امیری کا سٹریس ہے، پتہ نہیں کون کون سے سٹریس لیے بیٹھی ہے ہماری نوجوان نسل۔ ہمیں تو یقین کرے اس دور میں کہیں کھیلنے سے فرصت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہم سٹریس کے بارے میں سوچتے، لیکن آج کل کا دور بہت یونیک قسم کا دور ہے کہ جس میں نوجوان نسل سٹریس میں آ رہی ہے۔ اگر یہ نسل سٹریس میں آ گئی تو آگے بڑھ کے کام کون کرے گا، اس ملک کی خدمت کون کرے گا، اللہ والوں کا جو نام ہے وہ آگے کس طرح سے چلے گا۔ تو یہ بھی اللہ کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کی زندگی میں ایسا داخل ہو جائے جو آپ کی سمت درست کر دے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کہ انسان اگر کہیں غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس کو کوئی سمت عطا کر دے کہ تم بیٹا اس راستے پہ چل پڑو، تمہارے لیے اچھا ہے، تو سمجھے اس کے لیے خیر ہی خیر ہو گئی۔
اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو یہ خیر پھیلانے کی اور اس میں آگے بڑھنے کی استقامت عطا فرمائے. میں ان کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بھی صحت کے ساتھ رکھے اور ان کے جو بھی کاز اور ان کے جو بھی آگے پروجیکٹس چل رہے ہیں میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. آج ہم سب دوست یہاں اکٹھا ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم پاکستان میں ایک اجتماعی مساوات اور اتحادی لیول کے ساتھ ہم پاکستان کے ان اذہان اور ان اجسام کو بہتر سے بہترین کرنے میں ایک کاوش اور ایک سٹیپ لینے جا رہے ہیں. جس طرح قرآن میں ہے نا لیٹس ہیل دا ورلڈ. تو میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب میرے دوست یہاں بیٹھے ہیں بڑے مشہور و معروف ایک ہیلتھ سائنٹسٹ کہوں گا ان کو کہ انہوں نے میرے دوست میرے پیارے بھائی حسان صاحب کا دوسرے دوست کا 10 کلو وزن کم کر دیا. تو میں اوبویسلی بہت جلدی ان کا فین ہونے والا ہوں کیونکہ مجھے بھی اپنا وزن بہت جلدی کم کرنا ہے. میں ایک چھوٹا سا ذکر کروں کہ آج سے 20 سال پہلے جب چائنا میرا ایک امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں وزٹ تھا تو میری ایک خاتون جو میزبان تھیں انہوں نے کہا جی 7 بجے ہم نے کھانا کھا رہے ہیں. تو ہم صبح 11 بجے اٹھنے والے لوگ 12 بجے ناشتہ کر کے کھانے کی گنجائش نہیں تھی. بات ہوئی اس سے کہ میں نے معذرت کر لی کہ ہم کھانا نہیں کھا سکتے. انہوں نے وجہ پوچھی بھی کیوں آپ ہماری مہمان نوازی کو اگنور کر رہے ہیں. میں کہا جی پیٹ میں گنجائش ہی نہیں ہے. کہتی کیا وجہ آپ ایکسرسائز نہیں کرتے. میں کہا جی بالکل ہم ایکسرسائز نہیں کرتے. کہتے اچھا. انہوں نے بنانا لیف کے نام سے ایک ہوٹل تھا ریسٹورینٹ بہت اچھا وہاں ہماری بکنگ کی 9:30 بجے کی. 8 بجے ہم سب کو وہ ایک پارک میں لے گئے. وہاں بہت بلند و بالا میوزک ڈاکٹر صاحب چل رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ صرف اس کے اندر کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کے بعد میوزک ایسا زبردست لگا ہوا تھا اس سے خود ہی انسان ہلکی ہلکی موومنٹ کرنا شروع ہوا. اس موومنٹ کے بعد آپ کی کتنی کیلریز ڈراپ ہوتی ہیں کہ آٹومیٹک آپ کو بھوک لگتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس چیز کو ریکگنائز بھی کریں گے اور اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے. مقصد ہے کہ اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی قوم جو اس چیز کو سمجھتی ہے کہ انسان کا اچھی خوراک کے ساتھ ایک ایکسرسائز کرنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے. پاکستان میں اگر ایوریج سے دیکھے جائے تو اس کی ایج جو ہے پاکستان میں وہ تقریباً 70-75 سے زیادہ نہیں ہے. میں نے اپنے لاسٹ آرٹیکل میں انکریزنگ ریٹ آف دا ہارٹ اٹیکس ان پاکستان اسپیشلی جب لکھا ریسرچ کی تو اس میں یہی لکھا کہ 55 سے 65 سالہ لوگ ہارٹ اٹیک ہونے کے فوری ختم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بے ڈھنگا کھانا بے ڈھنگا سونا اور ہماری لائف میں ایک اعتدال نہیں ہے. میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں پراؤڈ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے چھوٹے بھائی حافظ عمر الیاس صاحب نے اور عثمان بھائی نے کہ ایک بڑا اچھا سٹیپ کیا کولیبریشن کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کہ اچھی خوراک کے ساتھ اچھی ایکسرسائز کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں یا میڈیا کے ساتھ میرا جو پیغام جہاں بھی پہنچے گا ہم جس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نے اچھی چیز کھا کے اچھا جسم بنا کے ایک دوسرے کو ہیل کرنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے لیے ہم وقت بہتری کے لیے کھڑے ہونا ہے. ہمارا پاکستان کولمبسٹ کونسل جس کا میں چیئرمین بھی ہوں اور وائس چیئرمین بھی ہیں ہمارے عمر الیاس صاحب اس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم نے وی نیڈ ٹو ہیل دا ورلڈ. اکثر میرا سٹاف بات کرتا ہے جی لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں جی ہمارا یہ کام کروا دیں ہمارا یہ کام کروا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر خاص اللہ کی رضا ہے میرے والدین کی دعا ہے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں الیاس بھائی ان کی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ہم سے کام پڑتا ہے اور ہم بھی بلا جھجک اپنا ایک فرض سمجھ کے کہ ہم نے کسی کے کام کسی کی مشکل میں کام آ کر کسی کے کام کو بہتر سے بہترین بنانے میں ایک معاونت کرنی ہے. اس معاونت میں ہم اپنی پارٹیسپیشن کہہ لیں یا کسی پریزنٹیٹیولی اگر کوئی کام کریں جس سے کوئی بہتری کا عمل سامنے آئے. تو میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھے ہوئے ہیں. قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اصلاح اور بہتری کے لیے صرف سوچا بھی تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب عثمان بھائی اور عمر الیاس بھائی جنہوں نے یہ اس سلسلے میں اس ٹاؤن کو اس پنجاب کو اس پاکستان کو بہتر سے بہترین بنانے میں جو کاوش کی ہے اور جو جستجو کرنے جا رہے ہیں اس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور بڑے بلند و بالا الفاظ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے کسی اچھے آرٹیکل میں ہیلتھ از دا ویلتھ جس کا ٹائٹل ہوگا ہیلتھ از دا ویلتھ اس ٹائٹل میں انشاءاللہ اس ساری سچویشن کو ڈسکرائب بھی کروں گا کہ ان لوگوں نے کیا سوچ کر کس ادب سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کی. یقین جانیے
انسان بہت صحت مند نظر آتا ہے، لیکن جب اس کی رپورٹس ٹیسٹ کی جائیں تو اتنی خطرناک حدود تک چیزیں بڑی ہوتی ہیں کہ ان کو ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہیے۔ میں زیادہ وقت آپ کا زیادہ اس لیے نہیں لوں گا، کیونکہ یہاں ہم جسٹ ایک دوسرے کی سیلیبریشن اور خراج تحسین پیش کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو میں ونس اگین آپ سب کو یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور خاص طور پہ ایک دفعہ پھر اپنے پیارے چھوٹے بھائی عمر الیاس صاحب، عثمان بھائی اور ڈاکٹر صاحب کا، اور واسف صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، کاشف واسف صاحب معروف انسان ہیں، ان کے والد صاحب تو ایک اس صدی کے ماشاءاللہ بڑے ہی معروف، ہم ان سے بہت سی چیزیں ابھی تک سیکھ رہے ہیں، اور ہم نہیں سیکھ رہے، پورا دنیا اس چیز سے سیکھ رہی ہے۔ آپ لوگوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ لیٹس سیک اینڈ ہیل دا ورلڈ بائی دس نعرہ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ جی میرا سب دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ یہ جو عثمان بھائی نے ماشاءاللہ جم شروع کیا ہے، یہ بڑا اچھا انہوں نے سٹیپ لیا ہے، یہ ایک قسم کے وابڈا ٹاؤن کے لوگوں کے لیے بہت بڑی یہ نعمت ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اور اس ہیلتھی ایکٹیویٹی میں آپ کو بھی فائدہ ہو، اس سے ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے ساتھ بڑے اچھے دوست ڈاکٹر وسیم صاحب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورا آپ کو ٹائم دیں گے، اگر کوئی بھی آپ کو ایشوز ہیں میڈیکل سے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور فٹنس سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ کو پورا بے لوث آپ کی خدمت کرنے کے لیے ریڈی ہیں، اور اگر میرے لیے کسی بھی قسم کی آپ کو چاہیے ہوگی خدمت تو میں بھی حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ شکریہ۔ دعا سے پہلے میں آپ تمام دوستوں کا جنہوں نے شرکت کی ہماری اس تقریب میں، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر اپنے استاد محترم محمد ندیم بھٹی صاحب کا، ڈاکٹر وسیم صاحب کا، شعیب ظہور صاحب کا، صاحبزادہ کاشف علی کاشف صاحب، واسف علی واسف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنا خاص وقت نکال کے اور ہماری اس اوپننگ سیریمنی میں شرکت فرمائی، اور ماشاءاللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے سینئرز نے آلموسٹ تمام بات کر دی یہاں پہ، تو ہم دعا کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا ربنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من وعديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته يا إلهي، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا صلاحا إلا غفرتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب التراب وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم بہت گنہگار ہیں. یا اللہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فضل رحم عطا فرما. یا اللہ پاکستان بڑی مشکلوں سے گزر رہا ہے. یا رب العالمین اس ملک کے لیے آسانی عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اچھے حکمران عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں ہماری نوجوان نسل کو 5 وقت نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے اس کاروبار میں، یا رب العالمین ہمارے اس جم میں ترقی اور خوشحالی عطا فرما. یا رب العالمین ڈاکٹر صاحب کا جو مشن ہے، یا رب العالمین خدمت، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے میرے پاک پروردگار عالم اس کے لیے، ان کے لیے راستے آسان فرماتا جا انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.